سمجھ میں آیا؟ یہاں اعتراض بھی کیا جاتا ہے یار بغیر اذان کے نماز یہاں لوگوں کو بلایا نہیں جا رہا، لوگ آتے ہیں تو پڑھتے ہیں، اس لیے اذان کی ضرورت نہیں۔ وضاحت کر دے رہا ہوں میں تو کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں ارے اذان نہیں دیتے نا تو بھائی اذان کہاں دیتی ہے؟ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، نماز کے لیے بلائے جانے کے لیے ہے، ہم نماز کے لیے نہیں بلا رہے نا، مسجدیں ادھر ادھر سب موجود ہیں، جس کو پڑھنا ہے وہ آتا ہے، اس لیے اذان کی ضرورت نہیں۔ چلیے سمجھے آپ؟ اس کے بعد فرمایا تو عرض یہ کرا تھا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس بات میں کہ جب اذان کی جمعے کی اذان سنو تو کاروبار بند کر دو، یہ وہ فعل ہے جو یہ اس فکر کی غمازی کرتی ہے جو انسان کے لیے بہبودی کا سبب ہے۔ یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ یہ کام وہی کرے گا جس کو آخرت کی فکر ہو۔ سوچئے اس کے بعد کہ فرشتے جمعے کی نماز کے لیے آنے والے لوگوں کا نام لکھتے چلے آتے ہیں۔ جب خطیب کے لیے اذان ختم ہوتی ہے اس وقت یہ رجسٹر کلوز کر دیا جاتا، بند کر دیا جاتا۔ یہ بات بےحد اہمیت رکھتی ہے، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اللہ حکم دیا اذان سننے کے بعد چھوڑ دو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ خطبہ ختم ہونے کے بعد آ رہا ہے یا بیچ میں آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات طے ہے کہ خطبے کے وقت کوئی نماز نہیں، ذکر اللہ کے درمیان نہیں، لیکن ہم کو عقل دے، دوسروں کو بھی دے۔ نبی کا جو ارشاد ہے کہ اگر تم کئی مسجد میں جاؤ تو نفل 2 رکعت پڑھو، ظہر کیا تو بہرحال تو کس کے لیے ہے؟ کیا جمعے کے لیے؟ جیسے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، کس کے لیے؟ ہم کیا کریں؟ امام کے لیے بھی کرا دی، امام کے پیچھے بھی پڑے تو ضروری قرار دے رہے۔ یہ بات قرآن کے خلاف پڑتی نا۔ اللہ حکم دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے خلاف پڑھتا نا، اس کے لیے تعویل کرنے لگے، امام صاحب دیر ٹھہر جاتے جب تک امام مقتدیہ سورہ فاتحہ پڑھو۔ یہ تمام مسائل ہمارے اپنے پیدا کرتا ہے بھائی، رسول کی ارشاد کو آڑ بنا کے یہ حال ہے ہمارا۔ تو عرض کرا یہ تھا میں کہ لعلکم تفلحون تعلمون، اللہ فرمایا کہ اگر ان کنتم تعلمون، اگر واقعی تم جانتے اذان کے سلسلے میں ہمارا معاملہ رکھا۔ حالانکہ نماز کا جو مقصد ہے وہ اللہ سے لگاؤ ہے، چنانچہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ کسی نمازی کے سامنے سے گزرنے سے بہتر ہے 40 سال تک کھڑے رہنا، 100 سال تک یا 60 سال تک اس کی عبادت نہیں قبول ہوتی۔ یہ تمام ارشادات ہے، کیوں؟ اس کی اہمیت اس واسطے ہے کہ شیطان کا کام ہے کہ بندے کا ذہن اب اس کے رب سے ہٹائے، بنیادی بات۔ تو نمازی کے سامنے سے گزرنے میں وہ نمازی کا ذہن منتشر ہوتا ہوا جائے، اس کے رب سے جڑتا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کا تعلق تھا نہیں، ہم ذمہ دار نہیں، لیکن ہم اس بات کے محرک بن رہے، تو اس لیے اللہ کے رسول تعین وہ کریں۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے کے سامنے سے نہ گزریں۔ البتہ فقہ نکالے کہ 2 مصلی کے بعد پڑھنے والے کے لیے حکم ہے اللہ کے رسول کا کہ نماز پڑھیں تو نظر کہاں رہنا، سجدہ جہاں کرتے ہیں وہاں ہونا، رکوع کرتے وقت منڈی سیدھی رہنا، نظر وہاں رہنا۔ سوچیے اللہ کے رسول جو احکام دیے اس کے مطابق وہ عمل ہے، لیکن ہمارا حال یہ۔ اور بات یہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کی بات الگ، ہم آواز سے بات نہیں کر سکتے بھائی جان۔ اللہ اپنی کتاب میں فرمایا یہ بات کیا ہے، ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ اللہ مسجدوں میں جا داخل ہوئے تو ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ سوچو آپ یہ بات، اللہ کے رسول کے تعلق سے فرمایا اگر تمہاری آواز رسول کی آواز سے بلند ہو جائے تو تمہارے اعمال حب کر دیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اللہ فرماتا ہے۔ سوچو آپ یہی بات، اگر ہم آواز سے بات کریں اور نمازی کی توجہ ہماری آواز سے منتشر ہوئی کیا حال ہوگا؟ ہم کو احساس تک نہیں ہے بھائی یہ بات عرض کرنا کہ نماز پڑھو اندر جو خامیاں ہیں دور کریں۔ ظاہر نماز بارگاہ الہی میں باریابی ہے بھائی، معراج المومن بولے اللہ کے رسول، پھر ہم کیا کریں نماز کے تعلق سے؟ سوچو آپ یہ بات۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ لفظ ہے
وہاں خاص طور پہ اللہ یہ بات فرمایا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ فلاح یہ ہے ہماری، اس فلاح کے لیے ذکر کرنا ہے۔ یہاں ذکر کثیر کا لفظ ہے۔ عموماً حضرات یہ آیت پیش کرتے ہیں ذکر کثیر کے ثبوت میں۔ کون سا ذکر؟ قرآن اب نازل نہیں ہوا، پیغمبر پہ نازل ہوا، صحابہ کرام مخاطب تھے۔ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول اس ذکر کثیر کیسا کرے، صحابہ کرام کیسا کرے۔ الفاظ سے ہم نہیں کر سکتے، میں جو بات عرض کر رہا ہوں الفاظ ہیں، اس الفاظ پر عملی شکل کیا ہے؟ رسول، یہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ خود فرماتا اگر رسول کو نہیں بھیجتے تو قرآن تمہارے لیے اندھا تھا، سراج منیر ہے رسول۔ تو اللہ کے رسول کیا عمل کرے؟ اس سلسلے میں جو روایتیں معلوم ہے میرے کو یہ کہ آپ بازار میں نکلتے، باٹ اوزان چیک کرتے، غلے میں ہاتھ ڈال کے دیکھتے، مختلف طریقوں سے چیک کرتے اور بولتے دیکھو یہ ہم ایسا کرنے والا پانی ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، پانی میں بھگانے والا ہم میں سے نہیں، نہ کم تولنے والا ہم میں سے نہیں، یہ بیان کرتے۔ یہ ہے ذکر کثیر۔ تو بیچنے والے اور خریدنے والے کے لیے کیا ہے کہ کوئی بے ایمانی، بٹے بازی، دھوکہ نہ کرے، ڈنڈی نہیں مارے، یہ تمام باتیں ہیں۔ بے حد اہمیت ہے یہ بات کی۔ ذکر کثیر یہ ہے، ہمارے کو لگا دیے کہ اپنے میں، حالانکہ صحیح نہیں ہے۔ ذکر کثیر کا لفظ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرمایا ہے۔ سورہ انفال میں فرمایا اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تم دشمن کے مقابل ہو جاؤ ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کیا کرنا بھائی جان؟ یہ حکم پر کیسا عمل ہوا؟ اللہ چھوڑا نہیں، پابند کر دیا۔ ذکر کثیر کیسا ہے میدان جنگ میں؟ اس کا ذکر آل عمران میں وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جنگ احد کا معاملہ ہے بھائی۔ بولا اے ایمان والو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایک ہی رسول نہیں، تم ایک ہی امتی نہیں، بہت سے اللہ والے اللہ کے راستے میں اللہ کے ماننے والوں کو لے کر لڑے۔ ذکر کثیر اللہ متعین کر رہا ہے، بیان کیا ہے بھائی کہ ہمارے پروردگار ہم بہت گناہگار ہیں، ہماری بہت زیادتیاں ہیں، ہم کو معاف کر دے، ہم کو ثابت قدم رکھ، ہماری مدد۔ یہ ہے ذکر کثیر۔ تسبیح کی ضرورت نہیں ہے بھائی، یہ ذہن کی بات ہے۔ اور کیجئے ذکر کثیر کیا ہے، اور آج ہمارے پاس ذکر کثیر کیا ہے اس کا جائزہ لیجیے۔ تو عرض کر رہا یہ تھا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فلاح پانے کے لیے ضروری ہے کہ ذکر کثیر کیا جائے۔ اور یہ بات پھر عرض کرتا ہوں کہ جتنے ذکر کے طریقے ہیں بالخصوص یہ سلسلوں کے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کے رسول نے ایسا ذکر کیا ہے۔ خود ان کا اقبال بیان ہے کہ یہ ہمارے نکالے ہوئے طریقے ہیں، اس میں افادیت ہے، لہذا ہم اس کو اختیار کیے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے اگر واقعی آپ رسول کی اہمیت سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان کو بزرگ مانتے ہیں۔ سوچو بدعتی کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی۔ بدعت بولے تو وہ ذکر و یاد، عبادت، ثواب کے کام، تزکیہ تطہیر کے طریقے، ریل گاڑی، ہوائی جہاز، یہ نہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ یہ ضرورت ہے، للدین ہے، فی الدین نہیں، فی الدین۔ کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا انجام آگ ہے۔ گمراہی اچھی بری نہیں ہوتی بھائی، ہلکی اور سنگین ہوتی ہے بھائی، خود حدیث میں بات ہے خفیفہ علاج غلیظ، دیکھیے آپ۔ لیکن آج کہ اللہ کا ذکر یاد رکھیے، اللہ اللہ بھی کرنا ہے تو اللہ کے بتائے طریقے پر کرنے کا نام ہدایت ہے، اور یہی اللہ اللہ اپنے طریقے پر باپ دادا کے طریقے باتیں ایسی ہوتی تو پھر رسول کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کا کلام کافی تھا نا، خود بول رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر ہم کر سکتے تھے نہیں بھائی۔ لیکن ہمارے پاس یہ لگا دیا گیا کہ ہم بول رہے ہیں زبان سے سبحان اللہ بولے تو اس کے بعد عملی سمجھ میں آیا؟ قرآن انقلابی کتاب ہے بھائی، علم کی کتاب ہے، ہم اپنے ذہن کو درست کریں، اللہ کے متعلق ہمارے عقیدے کو صحیح کریں، بجائے اس کے کیا کریں۔ چلیے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ایک ایسا وقت آیا جب کہ مدینے میں قحط کی کیفیت پیدا ہو، کھانے پینے کی چیزیں خنقا ہو گئی۔ اس وقت جب آپ خطبہ دے رہے تھے، ایک تجارتی قافلہ مال لے کر مدینے میں آیا، اپنے آنے کی اطلاع دب بجا کے بہرحال مختلف آواز نکال کر دے، یہ جیسے ہی سنے صحابہ کرام تو اس میں سے اکثر لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، نماز نہیں پڑھا رہے تھے، کیا فرما رہے؟ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ کے چلے گئے۔ تو ان کا یہ خیال تھا، یہ ہمارے لیے ایک تربیت ہے، سمجھ میں آیا کہ ہم کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا جب وہ دیکھتے ہیں تجارت کو یا کوئی لہو بات کو، یعنی بے فائدہ، کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تربیت ہے پروردگار کی طرف سے، جس انداز سے فرمایا ہے، نام نہیں لیا پروردگار۔ اور برائے خرابی ہے، جس میں بھی خرابی ہے وہ اپنا جائزہ لے لے۔ قرآن آئینہ ہے جس میں اپنے کو اپنی تصویر دیکھنا ہے، دوسروں کی نہیں۔ تو فرمایا یہ ضروری ہے کہ ایسا کریں۔ یہ بات اس لیے فرمایا ہے کہ ایمان والے کون ہیں؟ طالب آخر، رب کو معبود ماننے والے، اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ماننے، ان کا رویہ اس معاملے میں کہ ایسی اہم چیز اللہ کے رسول اللہ کی باتیں سمجھا رہے ہیں، چھوڑ کر دنیا کی طرف جانا دراصل فکر کی ناپختگی ہے۔ فرمایا جب تم عہد کیے ہو، معاہدہ کیے ہو کہ تم کو ابدی زندگی ہونا ہے، تو پھر سوچو، ترکو کا قائمہ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ۔ اللہ فیصلہ فرمایا، سنا دیا، مسلمات ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی رازق نہیں۔ اللہ جب دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ نہیں دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، یہ سب کا ایمان ہے۔ تو فرمایا قل، آپ کہہ دو، ارے اللہ کے پاس جو ہے وہ کتنا بہتر ہے، ابدی ہے نا، بے حساب ہے نا، مانی ہے نا، جو چاہو گے ملے گا نا۔ اس کے مقابلے میں یہ چیز خود کو سوچو کہ کس قدر حقیر کام کر رہے تھے، اتنا چیز کے لیے تم ایسی حرکت کی۔